آج کا عنوان ہے وقف، عبادت اور غیر مسلموں کے اعتراضات پر آسان اور مدلل جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدی۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ، خاص طور پر ایک ہندو نیتا، اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، جیسے کہ تم غیر مسلموں کی عبادت کو غلط کہتے ہو، پھر ان کا دان یعنی عطیہ کیسے قبول کرتے ہو؟ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں تم غیر مسلموں کے آنے پر پابندی کرتے ہو، جبکہ ہم مندر میں سبھوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ان کے اعتراض ہے۔ چلیے اب آسان زبان میں ان سب باتوں کا جواب سنتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اسلام میں بہت صاف مانتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کر سکتے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دان کیسے قبول ہوگا؟ صاحب ہم اسلامک بھاونا کا سمان کر رہے ہیں۔ ہمارے اب پنچایت منتری گئے تھے تو وہ مدینہ میں ایک ڈیفینٹ لیول تک جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر عبادت کی اجازت نہیں ہے تو ساتھ جائیداد کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلم بھاونا کا سمان ہے، اور اگر ہے تو کوئی ملا مولوی مفتی مکرم باری آج آ کے بتا دے کہ قبول ہو سکتی ہے دعا، تو ہم دان بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تو اور چھوڑیے صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز حلال ہونی چاہیے، تو صاحب حلال کرنے کی پرکریا نہیں، حلال کرنے والا بھی مسلم ہونا چاہیے، تب وہ حلال ہوتا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، کاٹنے کے لیے تو حلال ہونے کے لیے مسلم ضروری ہے، اور بانٹنے کے لیے بغیر مسلم کے بھی حلال ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہماری سرکار نے کیا ہے وہ مسلم بھاونا کے سمان کے لیے کیا ہے۔ اور جہاں تک میں کہنا چاہوں گا، ہندو سماج کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں کہ حج پہ کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ ہمارے دیکھیے کنبھ میں 50 لاکھ ودیشی آئے تھے اور کسی سے نہیں کہا یا کنورٹ ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھا، اعتراض کیسے کیے گئے ہیں۔ اب میں باری باری سب کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اعتراض نمبر 1 کہ غیر مسلم کی عبادت قبول نہیں تو دان کیوں؟ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی رضا، توحید اور اخلاص کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم خیر کی نیت سے کسی ادارے، مسجد یا یتیم خانے کو دان دیتا ہے تو اسلام اسے رد نہیں کرتا، بلکہ اسے عوامی نفع کے تناظر میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی نیکی کا بدلہ دنیا میں ضرور ملے گا۔ اسی طرح اعتراض نمبر 2 ہے اگر عبادت جائز نہیں تو وقف جائیداد کیسے؟ یہ بات بھی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی، عیسائی اور مشرکین سب مدینہ میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اور اسلامی اصول ہے الاعمال بالنیات، کہ عمل نیت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک غیر مسلم خیر کی نیت سے مسجد، مدرسے یا یتیم خانے کو کچھ دیتا ہے تو اسلام روکتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اعتراض نمبر 3 ہے کہ تم مسجد حرام میں روک رہے ہو، ہم تو اپنے میلوں میں سب کو آنے دیتے ہیں۔ جواب بڑا واضح ہے، مسجد حرام، خانہ کعبہ صرف ایک عبادت کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے جو صرف توحید پرستوں کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اور قرآن کہتا ہے فلا یقرب المسجد الحرام، کہ مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب میں ہندو مذہب کے تمام ماننے والوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہندو مندر سب کے لیے کھلے ہیں؟ آپ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے، کیا واقعی آپ کے مندر ہر کسی کے لیے کھلے ہیں؟ نہیں۔ چند مثالیں میں دیتا ہوں، ایسی بہت سارے مثالیں موجود ہیں۔ نمبر 1 مندر جگناتھ پوری جو غیر ہندو پر پابندی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 مندر پدمنابھ سوامی کیرلا، صرف مخصوص ہندو داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 مندر سبری مالا جو خواتین پر پابندی ہے۔ اسی طرح مندر گروویور جو دلت اور غیر ہندو کے لیے منع ہے۔ اسی طرح مندر کپالیشور چنئی، صرف خاص پجاری داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے مندر میں پابندی لگا سکتے ہیں تو اسلام کو مسجد حرام کے لیے حدود رکھنے کا حق کیوں نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو عبادت سے روکا؟
نہیں روکا، ہرگز نہیں، بلکہ میثاق مدینہ میں صاف لکھا وَإِنَّ لِلْيَهُودِ دِينَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ، اور قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یہ سب مدینہ میں نازل ہوا جہاں غیر مسلم عبادت بھی کرتے تھے اور آزاد تھے۔ یاد رکھیے، اسلام نہ کسی مذہب سے نفرت سکھاتا ہے، نہ کسی کے عبادت کرنے پر پابندی لگاتا ہے سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ وہاں صرف توحید کی اجازت ہے اور یہ حکم ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں سب آتے ہیں، یہ آپ کا اصول ہے، ہمارے یہاں جو آتا ہے وہ اللہ کے اصول پر آتا ہے، اور اللہ نے کہا فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ہم تو صرف اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو برائے کرم لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر ضرور کرے تاکہ یہ سچ عوام تک پہنچے اور غلط فہمیاں مٹے۔ دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم۔